بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح بخاری و مسلم میں اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب کسی کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو کیا کریں؟ حیض کا خون لگ جائے تو کیا کریں؟ چونکہ حیض کا خون کیا ہے؟ ناپاک ہے نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے اور کپڑا خون سے آلود ہو جائے تو اسے خرچے صاف کرے، پھر پانی سے دھوئے یہاں تک کہ وہ پاک اور صاف ہو جائے۔ دوسری حدیث پاک ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو میں دھوتی، پھر حضور نماز کو تشریف لے جاتے اور دھونے کا نشان اس میں باقی رہتا۔ تو جسم پر نجاست لگ جائے، چاہے نجاست غلیظہ ہو یا نجاست خفیفہ ہو، تو اس کے الگ الگ حکم ہیں۔ اب نجاست کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں نجاست کی؟ دو قسمیں۔ ایک کو کہتے ہیں غلیظہ، نجاست غلیظہ۔ نجاست غلیظہ جو بڑی نجاست، گاڑھی نجاست، اور دوسری قسم ہے نجاست خفیفہ جس کو کہتے ہیں ہلکی نجاست۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن میں 1 درہم سے زیادہ لگ جائے۔ کون سی نجاست؟ نجاست غلیظہ، گاڑھی والی نجاست، سخت والی نجاست، بڑی نجاست۔ اگر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ اب 1 درہم کتنا ہے؟ یہ آپ کی ہتھیلی ہے، اس کو آپ برابر کر لیجئے سیدھا اور اس پر پانی ڈالیں۔ جتنا پانی اس پر ٹھہر جائے اتنا ایریا، اتنا راؤنڈ جو ہے وہ 1 درہم میں شمار کیا جائے گا، اس کے برابر۔ یا یوں سمجھ لیجئے یہ 1 درہم ہے۔ جیسے ہمارے یہاں پرانا 1 روپیہ جو تھا، پہلا والا موٹے والا جو بڑا سائز تھا اس کا، وہ بھی 1 درہم میں شمار کیا گیا ہے۔ اتنا یا اس سے کچھ کم و بیش، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کو معلوم ہی کرنا ہے تو ہتھیلی پر آپ پانی ڈال دیں، ہتھیلی سیدھے رکھیں اور اس پر جتنا پانی ٹھہر جائے، گرے نہ، بہے نہ، تو سمجھ لیجئے کہ جتنا پانی ٹھہرا ہوا ہے اتنا ایریا، اتنا راؤنڈ جو ہے وہ 1 درہم کی مقدار میں ہے۔ اتنی مقدار میں، اس سے زیادہ کی مقدار میں اگر نجاست لگ گئی، کون سی نجاست؟ نجاست غلیظہ۔ اب نجاست غلیظہ کون سی ہے وہ آگے آ رہا، تو اس کا دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور 1 درہم کی مقدار میں لگ جائے تو اس کا دھونا واجب۔ اور ویسی ہی نماز پڑھ لی آپ نے تو اس نماز کا اعادہ ضروری ہے، لوٹانا ضروری ہے۔
اور اگر 1 درہم سے کم ہے تو اس کا دھونا سنت و مستحب ہے، اس کو دھو لے، پاک کر لے۔ اور ویسے ہی نماز اگر پڑھ لی 1 درہم سے کم ہے اور نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نماز ہو جائے گی، لیکن پاک کرنا اس کا سنت ہے۔ بغیر پاک کیے بھی نماز پڑھ لی تو نماز ہو گئی، لیکن خلاف سنت، اس کا اعادہ کر لے تو بہتر ہے۔ اگر نجاست گاڑی ہی ہے، نجاست غلیظہ کون کون سی ہے؟ جیسے پاخانہ ہے، ٹوائلٹ ہے نا، گوبر ہے، تو پاخانہ ہو یا گوبر ہو اور درہم کے برابر یا کم یا زیادہ کے معنی یہ ہے کہ وزن میں اس کے برابر یا زیادہ ہو، اور درہم کا وزن شریعت میں اس جگہ 4.5 ماشے بیان کیا گیا ہے۔ جیسا اب پاخانہ ہے انسان کا یا گوبر ہے جانور کا، تو اب 1 درہم کیسے شمار کریں گے آپ؟ تو 4.5 ماشے کی مقدار میں اگر وہ ہے تو وہ 1 درہم ہے، جیسا کہ باہر شریعت میں بھی اس کا بیان آیا ہے۔ تو بہرکیف بتانا یہ ہے کہ نجاست کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نجاست غلیظہ اور ایک ہے نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ کیا چیز ہے؟ انسان کے بدن سے ایسی چیز نکلے کہ اس سے وضو یا غسل واجب ہو جاتا ہو تو وہ نجاست غلیظہ ہے۔ اب انسان کے بدن سے کیا نکلتا ہے؟ پیشاب ہے، پاخانہ ہے، جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کون کون سی چیزیں پڑھی ہم نے وضو کے ٹوٹنے کی؟ خون کا نکلنا ہے نا جسم سے، اور پیپ کا نکلنا، گیس، ٹھیک ہے نا، الٹی وغیرہ، بہتا ہوا خون، پیپ، منہ بھر کے، دکھتی آنکھ کا پانی وغیرہ، یہ سب نجاست غلیظہ ہے۔ اور حرام چوپائے جیسے کتا ہے، حرام ہے، اس کا گوشت کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ شیر ہے، درندہ، یہ بھی حرام ہے۔ لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، خچر، ہاتھی اور خنزیر وغیرہ کا پاخانہ، پیشاب اور گھوڑے کی لید اور ہر حلال جانور کا پاخانہ، ہر حلال جانور، سمجھ میں آئی بات؟ اس کا پاخانہ، جیسے گائے ہیں، بیل ہے، بھینس ہے، ان تمام کا گوبر، بکری ہے، اونٹ ہے، یا درندے چوپایوں کا لعاب، تھوک اس کا، یہ سب نجاست غلیظہ ہے۔ اور دودھ پیتا لڑکا ہو یا لڑکی، ان کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے۔ کون کون سی چیزیں آ گئی نجاست غلیظہ میں؟ پیشاب، پاخانہ انسان کا، جی، حلال جانور کا پاخانہ، اور حرام جانور کا گوشت تو ہے ہی، لعاب، وہ تو حرام ہی ہے۔ یہاں نجاست کی بات چل رہی ہے نا، اس کے لگ جانا، ہاں گوشت بھی اگر لگ جاتا ہے کیونکہ ناپاکی ہے وہ، ہے نا، تو ان تمام کا، ہر حلال جانور کا پاخانہ، جیسے گائے بھینس کا گوبر، بکری اور اونٹ کا گوبر یا چوپایوں کا لعاب، یہ سب نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طریقے سے بچہ دودھ پیتا ہے، یا لڑکی ہے یا لڑکا ہو، ان تمام کا پیشاب اور پاخانہ نجاست غلیظہ ہے۔ اب نجاست غلیظہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 1 درہم سے زیادہ نجاست لگ گئی ان تمام میں سے کسی کی بھی، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کا دھونا کیا ہے؟ فرض۔ اور ویسے ہی نماز ادا کر لی تو نماز تو ہوئی ہی نہیں، اور گناہ گار بھی ہوئے، سخت گناہ گار ہو گئے۔ اور اگر 1 درہم کی مقدار میں لگی ہوئی ہے نجاست، ان تمام چیزوں کی گندگی
پیشاب پاخانہ 1 درہم کی مقدار میں لگی اور آپ نے ایسے ہی نماز ادا کر لی تو اس نماز کا اعادہ واجب ہے اور اس کا دھونا واجب ہے. اور اگر 1 درہم کی مقدار سے کم میں ہے تو سنت یہ ہے کہ اس کو دھو لے اور نماز اگر اسی حالت میں پڑی ہے تو اس کا اعادہ بہتر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو نجاست غلیظہ انسان کا پیشاب یا پاخانہ، مزی ہے، منی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ یا ہر حلال جانور کا پاخانہ ہے یا درندوں کا لعاب وغیرہ ہے. اسی طریقے سے نجاست خفیفہ کیا چیز ہے؟ ایک یہ تو ہوگی نجاست غلیظہ. اب خفیفہ جو ہلکی نجاست ہے، اس سے کم درجہ والی، ان میں کون کون سی چیزیں شمار کی گئی ہے؟ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، جیسے بیل ہے، گائے ہے، بکری ہے، بکرا ہے، اونٹ ہے، بھینس ہے، بھیڑ ہے، وغیرہ وغیرہ، ان تمام کا پیشاب کیا ہے؟ نجاست خفیفہ. نیز گھوڑے کا پیشاب، کس کا؟ گھوڑے کا پیشاب. اور جس پرندے کا گوشت حرام ہے، جیسے کوا، چیل، شکرا، باز، یہ تمام چیزوں کا جن پرندوں کا گوشت حرام ہے اور جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، ان کا پیشاب وغیرہ سب کے سب نجاست خفیفہ میں شمار کیا جاتا ہے. اب نجاست خفیفہ کیا چیز ہے؟ کتنی مقدار؟ نجاست غلیظہ کی مقدار تو ہم نے پڑھ لی، 1 درہم سے زیادہ ہے اس کا دھونا فرض ہے، 1 درہم کی مقدار ہے اس کا دھونا واجب ہے، 1 درہم سے کم میں ہے تو اس کا دھونا سنت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اگر نجاست غلیظہ بدن پر لگ جائے، سمجھ میں آئی بات؟ خفیفہ نہیں، غلیظہ، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کا کیا حکم ہے؟ کس پر لگ جائے؟ بدن پر لگ جائے. اگر نجاست غلیظہ 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے. بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی ہی نہیں، جیسا کہ ابھی آپ کو بتا دیا گیا ہے. اور اگر نجاست غلیظہ 1 درہم کے برابر لگ جائے تو اس کا پاک کرنا واجب ہے. بغیر پاک کیے پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی ہوئی، یعنی ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے. اور اگر نجاست غلیظہ 1 درہم سے کم لگی ہے تو اس کا پاک کرنا سنت ہے. بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز تو ہو گئی مگر خلاف سنت، ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا بہتر ہے. اب نجاست خفیفہ لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نجاست خفیفہ بدن یا کپڑے کے جس حصے میں لگی ہے اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے، کتنا؟ 1/4. نجاست خفیفہ کا حکم کیا ہے؟ اگر بدن پر یا کپڑے پر چوتھائی حصے سے کم میں لگی ہے، مثلا دامن میں لگی ہے تو دامن کی چوتھائی سے کم ہے، یا آستین میں لگی ہے تو اس کی چوتھائی سے کم میں لگی ہے، یا ہاتھ میں لگی ہے تو ہاتھ کی چوتھائی سے کم میں لگی ہے تو معاف ہے. کیا ہے؟ معاف ہے. اور اگر پوری چوتھائی میں لگی ہے تو بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگی. جیسے اب یہ آستین ہے نا، اتنا حصہ آستین کا ہے. اب 1/4 کتنا ہوگا اس کا؟ 1/4 کتنا ہو جائے گا؟ اس کے 4 حصے کر لیجئے آپ، ٹھیک ہے نا؟ 1 2 3 4 4 حصے کر لیجئے اس کے، اور ایک حصہ مکمل اس پر نجاست خفیفہ لگ گئی ہے
تو اس کا دھونا کیا ہے؟ زیادہ، 1/4 سے زیادہ اگر لگ جائے تو دھونا واجب ہے، ضروری ہے، اور اگر کم میں لگی ہے تو معاف ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی دھو لے۔ اگر کپڑے میں نجاست لگ جائے تو کتنی بار دھونے سے کپڑا پاک ہوگا؟ نجاست اگر گاڑھی ہے، جیسے پاخانہ ہے، گوبر ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے دھونے میں کوئی گنتی مقرر نہیں ہے، بلکہ اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ 1 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے، یا 2 مرتبہ دھونے سے پاک ہو، یا 5 مرتبہ دھونے سے ہی پاک ہو، ہے نا۔ اگر 1 مرتبہ دھونے سے اگر وہ نجاست پاک ہو رہی ہے تو 1 مرتبہ میں پاک ہو جائے گی، لیکن فقہاء کرام نے یہ کہا کہ کم سے کم 3 مرتبہ اس کو احتیاطی طور پر دھل لے۔ اور اگر 3 مرتبہ میں وہ پاک نہیں ہو رہی، وہ نجاست دور نہیں ہو رہی، اس کے اثرات باقی رہ رہے ہیں 3 مرتبہ بھی دھونے سے یا 4 مرتبہ بھی دھونے سے، تو 5ویں مرتبہ اس کو دھوئے۔ 5 مرتبہ دھونے سے اگر وہ پاک ہوتی ہے تو وہ 5 مرتبہ اس کا دھونا لازم و ضروری ہے۔ اگر 1 بار دھونے سے دور ہو جائے تو 1 ہی مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، اور اگر 4 مرتبہ دھونے سے دور ہو جائے تو کپڑا 4-5 بار دھونا پڑے گا۔ ہاں، اگر 3 مرتبہ سے کم میں نجاست دور ہو جائے تو 3 بار پورا کرنا بہتر ہے، اور اگر نجاست پتلی ہو جیسے پیشاب ہے وغیرہ وغیرہ تو 3 مرتبہ دھونے اور تینوں مرتبہ قوت کے ساتھ نچوڑنے سے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ منی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ بدن کپڑے پر لگ گئی، اب اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ جو ہے اس کپڑے کو سے پہلے اس نجاست کو دور کریں، اس کو خرش دے، اگر سوکھ گئی ہے تو اس کو خرچے، صاف کر دے اس کو، پھر اس کو جو ہے صابن وغیرہ سے اچھے سے دھل لے، پاک پانی سے 1 مرتبہ اس کو دھل لے، پھر اس کے بعد جتنے آپ کے جسم میں طاقت ہے، طاقت بھر کے آپ اس کو کیا کریں، نچوڑے۔ 1 مرتبہ نچوڑ لیا آپ نے، پھر دوسرا نیا پانی لے، نئے پانی سے پھر دوسری مرتبہ اس کو اچھے سے دھوئے، اس کے بعد اور اس کو طاقت بھر کے نچوڑے، پھر تیسرے پانی سے اس کو دھلے اور اس کو نچوڑے۔ اس طریقے سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اب اس پہ جو نجاست تھی اس کے اثرات وغیرہ تمام کے تمام ختم ہو گئی، اس کی رنگت ختم ہو گئی، اس کی بو ختم ہو گئی ہے، اور آپ کو اطمینان ہو گیا، یقین ہو گیا کہ جو منی تھی یا نجاست غلیظہ تھی وہ ختم ہو گئی، اس کے کوئی اثرات باقی نہیں رہے، تب وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی طریقے سے پاخانہ ہے، اگر کپڑے پہ لگ گیا تو اس کو اگر 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ دھونے سے اگر پاک ہو جاتا ہے، وہ آپ کو یقین ہو گیا کہ اب نجاست کے اثرات اس کے ختم ہو گئے تو پاک ہو جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھلے، اور جب آپ کا دل مان جائے کہ 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ دھلنے سے وہ پاک ہو گیا، اس کے اثرات ختم ہو گئے، تو وہ کپڑا یا جسم کا حصہ پاک ہو جائے گا۔